औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद जलंधरी। आज हम बैठे हैं यू टॉक में इखलाकियात पे बात करने के लिए। सियासत हो, दीन हो या हमारे दीगर मामलात हों, उनमें हमारा जो रहन सहन है, हमारे कारोबार करने का तरीका, हमारा मिलने का तरीका, अगर हमने किसी से बात करनी है, अपना नुक्ता नज़र बयान करना है, अपनी राय देनी है, कोई भी मामला है, किसी भी मामले में हमें ये फुकदान नज़र आ रहा है माशरे में, हमारे लीडरान का भी ये फ़र्ज़ है कि वो इखलाकियात को तरवीज दें, वो बताएं इखलाकियात, हमारी अवाम को बताएं, शहरियों को बताएं। उनका काम है, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उस पर अमल करते हैं, उनका कहना मानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ तजिया नगार अजीम अहमद यज़दानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सियासत पे रोज प्रोग्राम हो रहे हैं, उस पर रेटिंग भी बहुत आती होगी, लेकिन जो असल हमारा मसला है उसको डिस्कस करेंगे। अजीम अहमद यज़दानी साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यज़दानी साहब, आप क्या देखते हैं इखलाकियात के हवाले से हमारे माशरे में क्या हो रहा है? वो सियासत हो, वो दीन है, या कोई हमारे निजी मामलात हैं, घरेलू हो या बाहर के हों, कहाँ है इखलाकियात, कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियां साहब ने। ये एक इंतहाई अहम मसला है कि आज हमारे मुआशरे में इसका बड़ा फुकदान है अखलाकियात का। और अगर हम बतौर मुसलमान देखें या इंसान देखें तो जो हमें जो तालीम मिलती है, जो इस्लाम हमें जिस चीज़ की तलकीन करता है, तालीम देता है, उसमें जो बेस जो है, वो जो जिसकी बुनियाद है, वो अखलाकियात है। यानी पैगम्बर इस्लाम को भी मकार में अखलाक करा देकर दुनिया में मबूस किया गया। और उनके बारे में कुरान कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, क्या मेरे पैगम्बर है, मेरे हबीब, आप खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। और आज उनकी जो उम्मत है, वो उसका आप जायज़ा लें। जिस तरह आपने बात की है, सियासत की बात की है, मजहबी रवादारी की बात की है, समाजी बात की है, मुआशी बात की है, इक़्तिसादियात की बात की, कुछ और देख लें आप, अदम बर्दाश्त का फुकदान है, रवैयों का हमारा वो हाल है कि हम किसी के साथ जब कोई इख्तिलाफ भी करते हैं तो उसमें इख्तिलाफ भी इस नीयत का होता है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाते हैं। फतवाबाजी, कदार कुशी और इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है। और इसने हमारी कौमी सियासत पर, हमारे हमारे दीन पर और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, ये उसको भी ये जो है मसला टच कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि असल में से ये इस्लाम से दूरी का नतीजा है। और दूसरा, हम जो बयान करने वाले जो हमारे मजहबी पेशवा हैं, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो खुतबात में या अपने प्रोग्रामों में इस बात, जहाँ पैगम्बर के सीरत के जलसे हो रहे हैं, आपकी ख़त्म नबूवत के, नामूस के, आपकी जुल्फ़ों का ज़िक्र हो रहा है, आपके जिहाद का ज़िक्र हो रहा है, आपके दीगर ग़ज़वात का ज़िक्र हो रहा है, आपके इबादात का ज़िक्र हो रहा है, अखलाकियात का ज़िक्र क्यों नहीं हो रहा? ये इंतहाई अहम मसला है। इस पर मैं हमें माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, आजकल सियासतदानों का रेटिंग उनकी बहुत ज्यादा है, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, चैनल्स पे सबसे ज्यादा वो देखे जाते हैं। उनकी तकारीर, नून लीग वाले अपने कायद की, पीटीआई वाले अपने कायद की, कोई और जो पीपल्स पार्टी वाले अपने कायद की। मुझे किसी की भी तकरीर में, किसी की तहरीर में अखलाकियात का दर्स नजर नहीं आता। ये वो लोग हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं। ये जो 22 करोड़ अवाम है, ये मुख्तलिफ अपने सियासी लीडर्स को मजहबी से ज्यादा इस वक्त, ये जो मौजूदा मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सियासतदानों को, अपने कायदीन को, जो सियासी लीडरान है, सियासी कायदीन है, उनको फॉलो कर रहे हैं। और किसी की भी तकरीर में, किसी की तहरीर में मुझे नहीं नजर आया कि उन्होंने किसी को ये दर्स भी दिया हो कि भी अगर तुमने अपने हमसाये से बात करनी है तो कैसे कर, हमसाये के हकूक क्या हैं। बेशक हम अपने जनाब वो 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, करोड़ रुपए का घर बना लेते हैं और बाहर हम वो केरी डाल के ऊंचा कर लेते हैं, भाई हम साये के जनाब पानी खड़ा हो जाए, हमारी तरफ ना आए। अल्लाह। तो ये अखलाकियात है, ये किसने सिखानी है हमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो आपने ये शुरू के हुए मसाइल की ये जो हमारे रवैये हैं, जो अलमिया बयान की है, हकीकत है, ये ऐसे ही है कि आज हमारी जो क़यादत है, वो भी जब बात आती है तो उसमें वो अखलाक का दामन छोड़ देते हैं, होश का दामन छोड़ देते हैं।
اختلاف رائے ہونے چاہیے. پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے یہ رحمت ہے. اور اگر یہ زحمت اس وقت بنے گا جب آپ ذاتیات پہ اتریں گے. آج ہم ذاتیات پر ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہیں. وہ نظریہ نہیں ہے. جو جس نظریے کے لیے، جس دین کے لیے، جس اسلام کے لیے، جس انقلاب کے لیے جس نبی کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کو ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے لوگ کس قدر ہلکا بوش اسلام ہوئے. آپ کو پاگل کہنے والے، مجنون کہنے والے، دیوانے کہنے والے، ساحر کہنے والے، شاعر کہنے والے، ان کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور ان کی عزت تربیت کی ہے. آج اگر ہماری مذہبی لیڈرشپ، ہماری سیاسی لیڈرشپ، جس طرح ہمارے ماحول میں کشیدگی نظر آ رہی ہے، تناؤ ہے، حرم منتشر ہیں، متنفر ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اخلاقیات کا دم چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے لب و لہجوں میں تلخی ہے، اطمینان نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، اثار نہیں ہے. تو یہ وہ المیہ ہیں جس کی وجہ سے آج معاشرہ جو ہے ہمارا زوال پذیر ہو رہا ہے. ہم چلیں سیاسی کو بھی چھوڑیں، ہم سبھی مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جمعے کی ادائیگی کے لیے ہمارے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے. خاص طور پہ میں نے کسی جمعے کے خطبے میں یہ نہیں سنا کہ اگر آپ نے رہنا ہے، آپ نے کھانا ہے، آپ نے پینا ہے، آپ نے کاروبار کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے. یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، 5 وقت آپ نے پڑھنی ہے، آپ پہ حج فرض ہے، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے جہاد جب ہے وہ بھی آپ پہ فرض ہے. لیکن وہ معاملہ جو ہمارا دین تو مکمل دین کامل ہے، یہ تو ہر چیز سکھاتا ہے. تو یہ کس نے درس دینا ہے؟ ہمارے علماء کا کیا قصور نہیں ہے اس میں کہ جو ہمارے جو اجتماعات ہیں ان میں جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ اپنی تقاریر میں کیوں نہیں اس پہ زور دیتے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے؟ حرام حلال کی تمیز بھی نہیں بتا رہے اس وقت. کیا وجہ ہے یہ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہ بھی ذمہ دار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو پیغام ٹھیک ہے، آپ کا پروگرام یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر ان کی جو ہماری لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے، مذہبی لیڈرشپ ہے، اگر ان کا کردار ہوگا معاشرے میں، وہ جب وہ خود عملی نمونہ بنیں گے تو اس کے ساتھ یقیناً جائیں گے، نیچے تک جائیں گے. لیکن کیا اگر وہ نہیں کرے تو بس مسلمان ہمارا اپنا انفرادی کردار نہیں ہے. ہم نماز جب پڑھتے ہیں یا جمعہ بات کی ہے، جمعہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تمام جملہ عبادات کا جو نچوڑ ہے وہ انسانیت سے محبت ہے، قربت ہے. کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بائیکاٹ کر دیں، لا تعلق ہو جائیں. اسلام نے رہبانیت میں نہیں ہے، اسلام میں اعلان کی پسندگی نہیں ہے. اسلام جوڑتا ہے، صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، درگزر کرنے کا درس دیتا ہے. کیا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم دونوں شعبوں میں دیکھتے ہیں تو کوئی حوصلہ افزا ہمیں وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. بات کرنے والے بھی آج جس طرح بات کی ہے، بات کرنے والے بھی اس پر عمل نہیں کر رہے. جو سننے والے ہیں ان پر کیا اثر ہوگا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمیں اپنا انفرادی طور پہ بھی محاسبہ کرنا ہوگا، اور من حیثیت مسلمان اگر اپنا کردار ادا کریں گے یقیناً کم از کم اپنی ایک جس طرح بات کی ہے مسائل کی بات، اگر ہم اپنے گھر کے اندر اپنے مسائل کا خیال رکھیں. جس طرح بات کی ہے گلی میں تھڑے بن رہے ہیں، ایک گلی میں ایک لائٹ جل رہی ہے، باقی 10 گھر کو لائٹ بند ہے. کیوں یہ بے حسی کیوں ہے؟ وہی بات آ گئی کہ ہم نے اسلام کے وہ جو روشن پہلو ہیں جس بیگم نے کہا کہ راستے میں اگر کوئی کانٹا ہے تو وہ بھی اٹھا دے. آپ تو راستے صاف کرنے والے، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، لوگوں کے کام آنے والے، آپ کا وجود دوسروں کے لیے رحمت تھا، منافع بخش تھا. آج ہم سوچتے ہیں معاشرے میں کہ میرا فائدہ ہو جائے چاہے آپ کا نقصان ہو جائے. اسلام اس بات کا درس نہیں تھا. اسلام کہتا ہے آپ کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. اس طرح کہا گیا نا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے، وہ بہترین ایک مسلمان ہے. اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے خیر من الناس ومن ينفع للناس، تمہیں بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور اب یہ فائدے دیکھیں کہ فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے. گلی محلے میں دیکھ لیں، معاشرے میں دیکھ لیں، پوری مجموعے میں دیکھ لیں
یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمیں ہماری لیڈرشپ کو، ہماری مذہبی جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے خطباء ہیں، ہمارے جو مبلغین ہیں، مدرسین ہیں، معلمین ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں، اسے ایک باقاعدہ اس ٹاسک بنائیں اپنے طلباء میں بھی، اور اپنے جو فارغ تحصیل ہونے والے جو خطباء ہیں ان کو کہیں کہ معاشرے میں جب جائیں تو میرے پیغمبر نے یہی تو درس دیا اپنے ساتھیوں کو، جب آپ کسی علاقے میں جائیں تو اپنا کردار، اپنا اخلاق پیش کریں، اور اسلام کے غالب ہونے کی یا اسلام کے ترویج و اشاعت میں یا اس کے پھیلاؤ میں جو ایک بڑا عنصر ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ تلوار بھی ہوگی، یقیناً تلوار کا بھی ایک کردار ہے، لیکن جو اسلام پھیلا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ آپ کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، یعنی اخلاق بھی آ گیا، یعنی اخلاق تلوار سے جیسا کام کرتا ہے۔ آج ہم نے تلوار تو پکڑ لی ہے لیکن اخلاق چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس طرح ہم کسی کو جو ہے وہ تسخیر نہیں کر سکتے، کسی کو زیر نہیں کر سکتے، کریں گے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اخلاقیات کا جو تھوڑا دامن اس سے ہم وابستہ ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس بارے میں تعلیمات ہیں ان کو فالو کریں، پھر ہمیں اپنے گھر کی دہلیز سے لے کر مسجد تک، اور مسجد سے لے کر اپنے بازار تک، بازار سے لے کر ایوانوں تک، پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوگا۔ نظامی صاحب بہت ساری باتیں ہیں، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر اس پہ مزید، انشاءاللہ۔ اور کیونکہ آپ سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں تو اس پہ کوئی ایسا، کیونکہ میرا اور آپ کا بھی یہ فرض ہے جی کیوں کہ نہیں، ہم اپنے گھر سے، جیسے آپ نے کہا نا ہم خود سے شروع کریں، تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ بالکل ہم سب سے پہلے یہ اخلاقیات کا درس اپنے بالکل پہ لاگو کریں، بالکل۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آج کا پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ نگہبان۔